پچھلی ویڈیوز میں ہم نے تقلید کا پورا موقف سمجھایا تھا۔ اب ذرا ترک تقلید کے نقصانات دیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث سے دلیل دینا بڑی بات نہیں۔ قرآن اور حدیث سے دلائل تو شیعہ، قادیانی اور اہل قرآن بھی دیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کون کرتا ہے، اور یہ کام مفسرین اور محدثین ہی انجام دے سکتے ہیں۔ بغیر مفسرین اور محدثین کے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اکثر الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ کی وجہ اکثر ترک تقلید ہی بنتی ہے، جیسے مولانا اسحاق اور انجینئر محمد علی مرزا، یہ دونوں اہل حدیث ہی ہیں۔ مرزا قادیانی بھی دجال تقلید کا منکر ہی تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے کاش ہم سمجھتے اور سنتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ علماء نے اس آیت میں سنتے سے مراد مقلد کو اور سمجھتے سے مراد مجتہد کو لیا ہے، یعنی کاش ہم مجتہد ہوتے یا مقلد ہوتے۔ لہٰذا تقلید نہ کرنے والوں کے لیے قرآن نے جہنم کی وعید رکھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، منافق بندے کو قبر میں فرشتے ماریں گے اور مارتے ہوئے کہیں گے، نہ تو خود سمجھا اور نہ جاننے والوں کی اتباع اور تقلید کی۔ اللہ ہمیں ترک تقلید کے فتنے سے بچائے۔ کچھ محدثین جو مقلد تھے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، جو غیر مقلدین کے نزدیک بہت معتبر ہیں، لکھتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد یہ سب حنبلی فقہ کے مقلد تھے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام بخاری امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ صاحب بھی لکھتے ہیں۔ غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی یہ سب امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ غیر مقلد عالم عبدالرشید صاحب لکھتے ہیں، ابن تیمیہ کے متعلق صحیح ہے کہ وہ حنبلی مذہب سے تھے۔ تاریخ حدیث میں ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حنبلی فقہ کے مقلد تھے۔ شیخ ابن باز لکھتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ اب بھی اگر غیر مقلدین کے نزدیک تقلید بدعت یا شرک ہے تو کیا یہ اپنے کعبے کو جھوٹا کہیں گے؟ کیا امام بخاری، امام مسلم اور ابن تیمیہ کو مشرک کہیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم ذرا گھر کو آگ لگا دیں گے گھر ہی کے چراغ سے۔ غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں، اور جبکہ کل صحابہ رضی اللہ عنہ اور تمام مومنین کا قرون قول اولا میں اس پر اجماع ثابت ہوا ہے کہ کبھی ایک مجتہد کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے مجتہد کی۔ اگر تقلید شرک و حرام ہے تو کیا آپ کے شیخ الکل صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ مشرک کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث فرقے کے ایک اور مشہور محدث محمد گندلوی فرماتے ہیں، بعض دفعہ تقلید جائز ہے اور بعض دفعہ واجب ہو جاتی ہے۔ اہل حدیث کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں، تقلید مطلق اہل حدیث کا مذہب ہے۔ غیر مقلد علماء تو تقلید کو جائز اور واجب کہہ رہے ہیں، آپ کے اصول سے تو یہ سب مشرک اور بدعتی ہو گئے۔ اگر آپ نے اس سیریز کے پہلے حصے نہیں دیکھے ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیں، ورنہ یہ ویڈیو سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تقلید کو لے کر غیر مقلدوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ تقلید کو کیا سمجھتے ہیں۔ تقلید کی تعریف ہم بتا چکے ہیں، کسی کو حق پہ سمجھتے ہوئے بغیر مطالبہ دلیل کے قولاً و فعلاً اس کی اتباع کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ غیر مقلدوں کے ہاں تقلید کا معنی ہے بلائنڈ فالوئنگ یا پھر بے دلیل بات کو ماننا، جبکہ یہ تقلید کی یہ تعریف کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے۔ چلیے ان کی ہی بلائنڈ فالوئنگ اور بے دلیل کے اصول سے ہی تقلید کو سمجھے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، کسی غیر مقلد نے آپ کو تقلید کی تعریف بتائی بلائنڈ فالوئنگ، اور دلیل مانگنے پہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے یہ جھوٹی تعریف اپنے استادوں اور عالموں سے سن کر بے دلیل قبول کر لی۔ لیجئے ان کے ہی اصول سے یہ مقلد ثابت ہوئے۔ تقلید صرف فقہ میں نہیں ہوتی، غیر مقلد صرف تقلید فی الفقہ کا رد کرتے ہیں، جبکہ یہ دین و دنیا میں اس کے قائل ہیں، بس قبول نہیں کرتے۔ عبدالقادر رازی رحمہ اللہ نے تقلید فی الدین کے معنی میں لکھا ہے، دین میں کسی شخص کی اتباع۔ اگر یہ تقلید فی الدین ہے تو تقلید فی دنیا بھی ہوا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتاتا ہے، ڈاکٹر نے جو دوائی دی وہ اسے بے دلیل قبول کرتا ہے، اسے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ ہی دلیل مانگتا ہے۔ لیجئے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ مقلد ہوئے۔ قرآن کی قرات کے ساتھ امام ہے، سب میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، مثلا مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، یغفر لکم، نغفر لکم۔ اب کیا غیر مقلد عوام کو اس کی دلیل پتہ ہے کہ ہم مالک یوم الدین کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ 4 امام کے نزدیک مالک یوم الدین ہے اور صرف 3 امام کے نزدیک مالک یوم الدین ہے؟ صاف ثابت ہوتا ہے کہ انہیں مالک یوم الدین پڑھنے کی دلیل نہیں پتہ، لہذا ان کے ہی بلائنڈ فالوئنگ کے اصول سے قرات میں بھی یہ مقلد ہوئے۔ جنہیں تفسیر اور ترجمے پر آئیں۔ میجورٹی غیر مقلد عوام عربی زبان سے ناواقف ہے، چنانچہ انہیں تفسیر کے لیے مفسر کی اور ترجمے کے لیے مترجم کی تقلید کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ترجمہ اور تفسیر میں تقلید کے محتاج ہیں اور مفسر اور مترجم کو اندھا فالو کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ وہ عربی زبان سے ناواقف ہیں، لہٰذا ان کے ہی بے دلیل والے اصول سے ایک بار اور یہ مقلد ثابت ہوئے۔ ایک بندہ ہے جسے اصول حدیث نہیں پتہ، وہ ناصر الدین البانی صاحب کی گریڈنگز کو اندھا فالو کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ کس راوی کی بنیاد پر یا کس اصول کی بنیاد پر البانی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، مطلب بے دلیل اس بات کو مانتا ہے، لہٰذا حدیث کی گریڈنگز میں بھی یہ مقلد ثابت ہوئے۔ غیر مقلد فرقے کا نام اہل حدیث رجسٹرڈ کروانے والے مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں، حدیث کی صحت اور ضعف ماننے سے ان کا مقلد ہونا ظاہر ہے، لہٰذا یہ ہر جگہ مقلد ہیں، صرف زبان سے تقلید کا رد کرتے ہیں۔
غیر مقلد حضرات تقلید پر بے تکے اعتراضات کرتے ہیں، چلیں اس کا بھی جواب دیں۔ پہلا اور مکاری سے بھرا اعتراض، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقلید سے منع کیا۔ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، غیر مقلد صرف نام کے اہل حدیث ہیں، اصل ان کا جو کام ہے وہ حدیثوں میں خیانت کرنا ہے۔ یہ آدھی حدیث ہے، بلکہ پوری حدیث یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زندوں کی تقلید سے منع کیا، کیونکہ زندہ لوگ فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک مشہور اعتراض ہے کہ قرآن میں لفظ تقلید موجود نہیں۔ اگر آپ کا یہ اصول ہے کہ کوئی لفظ قرآن میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وجود ہی نہیں، تو قرآن میں لفظ توحید بھی موجود نہیں۔ اس اصول سے تو کیا آپ توحید کا انکار کریں گے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ خیر القرون میں تقلید نہیں تھی۔ اس بات کا جواب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دیں گے۔ لکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تقریباً 130 حضرات مجتہد تھے جن کے فتاوی محفوظ ہوئے۔ مجتہد صحابہ کرام مسائل بتاتے اور باقی ان کی اتباع اور تقلید کرتے۔ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، اختلاف کے باوجود چاروں حق پر کیسے ہیں؟ ان چار مذاہب میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں موجود تھے اور آج بھی جاری ہیں۔ یہ اختلافات ائمہ اربعہ نے خود سے نہیں بنائے، بلکہ صحابہ کرام کے اختلاف ہی ہیں۔ جو بھی اختلافات ہیں وہ سب اجتہادی اور فروعی مسائل میں ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح اجتہاد کرنے والے کو 2 اجر ملیں گے، اور اجتہاد میں خطا کرنے والے کو، یعنی جو خطا پاتا ہے، خطا پا جائے، اس کو پھر بھی 1 اجر ملے گا۔ لہذا اجتہاد صحیح ہو یا خطا، اس پر ثواب پھر بھی ملے گا۔ جس طرح قرآن کی قرات کے 7 امام ہونے کے باوجود بھی 7 حق پر ہیں، اسی طرح فقہ کے 4 امام ہونے کے باوجود بھی 4 حق پر ہیں۔ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ائمہ اربعہ کی تقلید کا حکم نہیں۔ اگر یہ آپ کا اصول ہے تو ائمہ قرہ کی اتباع کا بھی حکم کہیں نہیں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ حکم تو بخاری اور مسلم کے ماننے کا بھی نہیں، پھر کیوں مانتے ہیں؟ جس طرح قرآن پہلے بھی تھا، جمع حضرت عثمان اور ائمہ قرآن نے کیا۔ جس طرح حدیث پہلے بھی موجود تھی، جمع کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم تھے۔ اسی طرح فقہ پہلے بھی موجود تھا، جمع امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل نے کیا۔ ایک مشہور اور بچکانہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف ایک امام کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگ غرض و خواہش کی خاطر کسی وقت ایک امام کی تقلید کرے جو ایک عمل کو فاسد قرار دیتا ہو، اور کسی وقت دوسرے امام کی تقلید کرے جو اس عمل کو صحیح قرار دیتا ہو، بالاتفاق ائمہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ ایک امام کی تقلید اس لیے کرنی ہے کیونکہ لوگ نفس پرستی کی طرف نہ جائیں۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ نفس پرستی گمراہی ہے اور یہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں فقہا کی طرف رجوع کرنا، اپنی رائے نہ لینا۔ امام ترمذی خود محدث ہونے کے باوجود فرماتے ہیں، فقہا حدیثوں کو خوب سمجھنے والے ہیں۔ ایک حدیث پیش کر کے ہم اپنی سیریز کو مکمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، بس جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ لہذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا مجموعہ گمراہی پر ہے یا نام نہاد فرقہ اہل حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔